اور پھر امام مسجد کا بڑا مقام ہوتا ہے، امام مسجد اللہ کا سفیر ہوتا ہے، مقتدی اور رب کے درمیان رابطہ کروانے والا ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے۔ تو جب بندہ چوک میں، گلی میں، کوچوں میں ادھر ادھر امام صاحب کے بارے میں یہ باتیں کرے جی ہاں سارے مولوی غلط ہوندے نے جی، اے مولویاں دا کیڑا جی کیتی رکھتے ہیں، میرے بھائی آپ امام کو کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ مصلی رسول پر تنقید کر رہے ہیں۔ امامت امام نہیں کروا رہا، بلکہ وہ تو مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ وہ امام جو کھڑا ہے مصلی رسول پر وہ خود نہیں بنا۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ سید کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ سید ہے، فرمایا کفر ہے۔ اس کے سید ہونے کی وجہ سے توہین کرنا، حقیر سمجھنا، اس کو غلط کہنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ اور فرمایا ایک عالم کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ عالم ہے، وہ امام ہے یا عالم ہے، تو فرمایا اس کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ عالم ہے، تو فرمایا یہ بھی کفر ہے۔ تو پھر انسان کی کیسی نمازیں، پھر انسان کا کیسا حساب کتاب، کیسی عبادت ہے کہ جب اللہ کا سفیر تم سے ناراض ہے۔ میں ایک جگہ نا انٹرویو دینے کے لیے گیا، میں نے کہا جی انٹرویو تے ہو گیا تو تھوڑی ڈیمانڈ کی ہے بھی کی لو گے؟ میں کہا جی اگر ڈیمانڈ کی تھی پھر تسا آکھنا بھی مولوی دین ویچ دین، تے جے اگر کچھ نہ منگیے تو پھر تسا دینا بھی کوئی نہیں۔ امام صاحب کا حق رکھیں گے نا، اگر نہ مانگا، جے اگر مانگ لیا تو آپ کہیں گے جی مولوی صاحب تسا دین ویچ دیو۔ میں نے کہا جی میری ڈیمانڈ کوئی نہیں، میری شرط ہے کہ میں کسی کے دروازے پر نہ جاؤں، جو میری ضروریات ہیں آپ یہاں پہ پورا کریں۔ کہتے جی ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے کہا جی مجھے نمازی چاہیے۔ کہتے جی آپ نمازی کا کیا کریں گے؟ نمازی تو آتے رہتے ہیں اور آئیں گے بھی صحیح۔ میں نے کہا جی پھر بھی مجھے نمازی ہی چاہیے۔ کہتے آپ نے نمازیوں کا کیا کرنا ہے؟ آئیں گے، آپ سے سلام کریں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، سارا کچھ ہوگا، آپ نے نمازیوں کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پھر بھی نمازی ہی چاہیے۔ کہتا اچھا اتنا آپ بار بار اصرار کریں جی تنو نمازی چاہیے دے، نمازی چاہیے دے، نمازی چاہیے دے، دسو تو صحیح نمازیاں نہ کرو گے کی؟ میں نے کہا بندہ نماز پڑھنے آئے گا اسے کو تبھی پتہ چلے گا نا کہ امام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ بندہ نماز پڑھنے آئے گا اسے تبھی پتہ چلے نا کہ امام کے اخراجات کیا ہیں، اس کو تبھی پتہ چلے گا کہ امام کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، گھر بار بھی ہوتا ہے، اسے تبھی پتہ چلے گا نا کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا عام نہیں ہے، مصطفیٰ کے علم کا وارث ہے۔ نمازی نماز پڑھنے آئے گا اسے تبھی پتہ چلے گا نا کہ امام کی ضروریات کیا ہیں۔ جب اس نے نماز پڑھنے ہی نہیں آنا، مسجد آباد نہیں ہونی، صفیں خالی پڑی رہنی ہے، امام صاحب ہی تکبیر پڑھیں گے، امام صاحب ہی جماعت کرائیں گے، امام صاحب ہی تسبیحاں کہیں گے، امام صاحب ہی سلام پھیریں گے، امام صاحب ہی سارا کچھ کریں گے، تو پھر اسے کیا پتہ چلے گا کہ امام ہوتا کیا ہے؟